السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی، آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں پروگرام ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ پروگرام ہے جس میں ہم معاشرے سماج کے ان بہت سارے سلگتے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جن کو عام طور پر مکالمے کی میز پر نہیں لایا جاتا۔ ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں علماء کرام۔ ہمیشہ کی طرح آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے محترم علماء موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ایک میزبان کی حیثیت سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا مساجد کے حوالے سے۔ ہم نے اہل علم سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سمجھا کہ مساجد کا دین اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کا مسجد کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور اگر صحیح بنیادوں پر مساجد سے مسلمانوں کا تعلق استوار ہو تو اس کے مصلیان کی شخصیت پر اور سماج اور معاشرے پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھیں گے کہ مساجد کا ہم سماج کے مختلف کاموں کے لیے استعمال کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا امکانات موجود ہیں۔ میں شیخ عبدالشکور مدنی حفظہ اللہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ مساجد کا ہمارے دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت اہم کردار ہے۔ ہمارے زمانے میں مساجد سماج کی اصلاح میں وہ کردار کیوں نہیں نبھا پا رہی، جو اتنا اہم رول ہے وہ کیوں نہیں ادا کر پا رہی؟ ہمارے زمانے میں مساجد تو عام عبادت گاہوں کی طرح بن کر کے رہ گئی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں اس کے؟ کہ مساجد کا جو کردار معاشرے کی اصلاح میں ہونا چاہیے یا اس کو جو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کا مزاج ایسا بنتا جا رہا ہے۔ معاشرہ مطلب اس کا مسجد جو ہے وہ بذات خود کوئی جاندار چیز نہیں ہے کہ خود اپنے وجود کا احساس لوگوں کو دلائے یا اپنی مرکزیت ثابت کرے۔ معاشرے کا مزاج یہ بنتا گیا کہ، اور ایک اس کی وجہ شاید یہ بنتی گئی ہے کہ اس کو شاید اگر آپ شروع سے لیں گے کہ ایک مزاج جو سیکولرزم کی ٹائپ کا بنتا گیا کہ مسجد کو سیاست سے، مسجد کو سماج میں جو اس کی حیثیت تھی اسے جدا کر دیا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ یعنی سیکولرزم میں جو ہے مذہب کو دین سے جدا کرنے کا جو مزاج ہے اس کا یہ اثر ہوا کہ ہم نے بھی مساجد کو بالکل اپنی زندگی کے دوسرے معاملات سے الگ کر دیا۔ بالکل جیسے یعنی سیکولر آدمی کہتا ہے کہ اپنے معاملات جو تو ہے تم مسجد تک کے عبادت کے معاملات محدود رکھو، باقی تمہاری سیاست ہے، تمہاری تعلیم ہے، تمہارا سماج ہے، وہ سارے ان کے ہاتھ میں ہیں۔ بالکل وہ ہم نے دوسری چیزوں لوگوں کے ہاتھ جیسے دوسرے مذاہب میں عبادت گاہوں کو صرف عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا، اسی طرح ہمارے ہاں بھی وہ ذہن بنتا گیا کہ امامت پہلے جب آپ دیکھیں کہ امامت کون کرتا تھا، صرف اسی پہ نقطے پر غور کریں، امامت کون کرتا تھا؟ امامت وہ کرتا تھا جو حقیقت میں پوری قوم کا امام ہوتا تھا، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اس کے بعد خلفائے راشدون ہوں۔ بعد میں جتنے عموماً یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ بھی امامت کرتے تھے، خلیفہ امامت کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ رجحان جو ہے وہ گھٹتا گیا۔ امام جو ہے وہ صرف نام کا امام نہیں ہوتا، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ 2 رکعت کا امام صرف نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ دینی، سماجی، سیاسی، معاشی ہر پہلو سے قیادت کرنے والے، یہ حقیقی قائد اور امام ہوتا تھا۔ حقیقت میں مسجد کا جو کردار وہ امام سے جڑا ہوا ہے۔ امام کو اگر کسی سماج میں، معاشرے میں مرکزیت حاصل ہوگی، اسے وہ مقام دیا جائے گا کہ وہ قوم کی قیادت کرے، تو حقیقت میں مسجد کو وہ مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ چونکہ ہم نے امام کو وہ اہمیت نہیں دی، امام کو اس کے مقام سے جو ہے وہ ہم نے نیچے گرا دیا، اور اسی طرح اس کی مسجد کی جو کردار ہونا چاہیے مرکزی، اس سے ہم نے اس کو دور کر دیا، اس لیے وہ کردار ادا نہیں کر رہی۔ اگر ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم امام کو وہ مقام نہ دے سکیں جو سیاسی مقام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم چاہیں تو مسجد کے کا جو کردار ہے مرکزی دوبارہ لوٹایا جا سکتا ہے، اس میں نئی ایکٹیویٹیز شروع کی جا سکتی ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ یہ جو مصلیان ہیں، جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، جو اسی طرح سماج کے جو بااثر لوگ ہیں، یہ چاہیں تو دوبارہ کچھ حد تک مساجد کے کردار کو لوٹایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام عناصر، یعنی پہلا کام تو ہم کو یہی کرنا پڑے گا کہ مساجد کے بارے میں جو تصور ہے، جو سیکولرزم کے زیر اثر ہے کر کے آ گیا ہے کہ مساجد کا تعلق صرف عبادات سے ہے، باقی دین کے دوسرے شعبے ہیں اس میں آدمی جو ہے وہ اس سے مسجد سے اس کا تعلق ختم کر دیا گیا ہے۔ اس تصور کو سب سے پہلے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مساجد کے بارے میں جو صحیح تصور ہے وہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک پہلو یہ بھی امام کے تعلق سے شیخ نے کہا الحمدللہ، میں انتظامیہ کے تعلق سے بھی 1-2 بات کہہ دوں۔ مسجد سے جو سماج کی اصلاح کا کام نہیں ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ ٹرسٹیان بھی ہیں، ان کا تشدد، ان کا جبر، ان کا اخلاقی رویہ،
جی جی، کیونکہ وہ کبھی کبھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتا ہے نماز. ہاں یہ ہوتا ہے، مسجد ہی ترک کر دیتا ہے. جی جی. اب میں نے خود اپنی آنکھ سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ بہت تفصیل سے ذمہ داران مساجد کے حوالے سے ایک الگ ایپیسوڈ کریں گے کہ ان کا کردار کیا ہونا چاہیے. ایک نقطہ آ گیا، بہرحال یہ بہت اہم بات ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ مساجد میں وسائل بھی نہیں ہیں. جی جی، وسائل نہیں. ہاں، جیسے پرانے زمانے میں اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے نبی ہیں، پھر صحابہ ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک لائبریری ہوا کرتے تھے، علم کا سمندر ہوا کرتے تھے. تو وہ بیٹھے ہیں، سمجھو ایک لائبریری ہے. جی جی. لیکن آج کے زمانے میں آج کے جو علماء ہیں یا مسجد کا جو اسٹاف اس کے اندر وہ علم نہیں ہے. وسائل ہونے چاہیے، لائبریری ہو اور جو بھی موجودہ وسائل ساری چیزیں ہونی چاہیے تاکہ وہاں سے اگر کام کرنا چاہیں، کچھ بتانا چاہیں تو ہو سکے، کیونکہ جو بھی کچھ کرنا چاہے گا تو اس کو علم کی ضرورت. انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم ان موضوعات پر بھی آگے گفتگو کریں گے. فی الحال جو سماجی پہلو کچھ ہیں ان پر گفتگو کرنا ضروری ہے. شیخ ابوالاس وحیدی صاحب، آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ سماج کے کاموں کے بہت سارے پہلو ہیں، اس میں سے ایک بہت اہم پہلو ہے تعلیم کا. مساجد سے مسلمانوں کے تعلیم کی تحریک جو ہے وہ کس طرح سے وابستہ کی جا سکتی ہے، اس کے کیا کیا امکانات ہیں؟ کچھ ہم نصوص کی روشنی میں بھی دیکھیں کہ تعلیم کا کتنا تعلق اللہ کے نبی کے زمانے میں مساجد سے ہوتا تھا اور ہمارے زمانے میں کیا کیا امکانات ہیں اس کے. اصل میں پوری اسلامی تاریخ میں یعنی 8ویں صدی ہجری سے پہلے اور عہد نبی کے زمانے میں، عہد نبی میں مساجد تعلیم اور دعوت کے مراکز تھے. جی. بلکہ میں دیکھ رہا تھا ابن تیمیہ پر پروفیسر ابو زہرہ کی کتاب، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 7ویں صدی ہجری تک تعلیم کے تمام کام مساجد سے لیے جاتے تھے. بلکہ جب 7ویں صدی ہجری میں مدرسے قائم ہونے لگے تو ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ اہل علم میں صف ماتم بچ گئی. جی. تو لوگوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا کہ اصل میں ایسا ہے کہ اب تک تو باقاعدہ مدرسے نہیں تھے اور مسجدیں رہتی تھیں، اس میں جو پڑھتے تھے نمازی ہوتے تھے، دیندار ہوتے تھے، شوق سے آتے تھے پڑھنے، جیسے محدثین کے زمانے میں. اور جب مدرسے قائم ہو گئے تو اہل اور نال سب پڑھنے آئیں گے تو دینی تعلیم رسوا ہو جائے گی. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مضبوط رشتہ تھا تعلیم کا 7ویں صدی ہجری تک کہ میں آپ سے کیا بتاؤں. بلکہ ایک زندہ مثال اس کی جامع ازہر ہے. جامع ازہر کا قیام یہ عہد فاطمی میں ہوا ہے. وہ 1972 میں اس پر 1000 سال گزر گئے تھے. مجھے جانا تھا جامع ازہر، منظوری ہو گئی تھی تو میں نے اس کی تاریخ پڑھی تھی، الازہر فی الف عام. تو الجامع الازہر کا آغاز جامع مسجد سے ہوا ہے. یعنی اس وقت جو اسلام کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی عظیم مطلب وہ ایک مسجد تھی، تعلیم کا آغاز اس میں ہوا. جامع ازہر کے بارے میں ہم بتا دیں اپنے ناظرین کو کہ اس وقت سب سے عظیم یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹیز میں جامع ازہر اس کا مرتبہ ہے. تو اصل میں کیا ہوا کہ نظام مساجد بدلا، ورنہ اچھا ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی کم از کم دارالمطالعہ ہو. ہندوستان میں جو محدثین تھے، مثلا میاں صاحب کے بارے میں بھی غالباً میں نے پڑھا کہ ان کی بھی جو درسگاہ ہوتی تھی وہ مسجدیں ہی ہوتی تھی. اور جو دہلی کی جو محدثین تھے ان کی بھی جو تعلیم کے لیے اور قیام گاہ جو طلباء کی ہوتی تھی وہ مسجدیں ہی ہوتی تھی. ایک طرح سے مسجدوں سے جب تب کہ تعلیم جڑی تھی تب تک تعلیم کے ساتھ دین کی برکت بھی جڑی ہوئی تھی. جب مسجدوں سے تعلیم کا نظام ختم کر دیا گیا تو پھر وہ جو دین کی برکت اس کے ساتھ تھی وہ بھی نہیں. جو مساجد کا مقدس ماحول ہے اس کا اثر طلبہ بھی پڑتا ہے. اور خاص طور پہ اب مساجد سے بے تعلقی کی وجہ سے بہت سے مدارس کا حال یہ ہے کہ وہاں نمازی کی اہمیت نہیں ہے کہ بھئی تعلیم ہونی چاہیے، نماز کی ضرورت نہیں کوئی زیادہ. یہ سب سارے حالات ہوئی، اس لیے تعلیم کا بڑا گہرا رشتہ رہا ہے. اب بھی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک ذرا سا میں شیخ کفایت سے ایک سوال کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد میں جو سلف تھے ان کے زمانے میں کچھ مثالیں آ جائیں اگر کہ مساجد کا تعلیم سے کس طرح کا تعلق تھا تو بات اور نکھر کے آ جائے گی. آخری زمانے کا تو شیخ ابوالاس وحیدی نے بتا دیا کہ آغاز میں اللہ کے نبی کے دور میں اصحاب صفہ کا معاملہ ہے. پھر اللہ کے رسول نے خود باقاعدہ صراحت کے ساتھ کہا، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اگر آپ فضیلت لینا چاہتے ہو تو جاؤ مسجد میں جاؤ. اس کے بعد صحابہ کا دور آیا. وہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی کی جب کوئی قوم جو ہے وہ جمع ہوتی ہے اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں،
اور قرآن پڑھتی پڑھاتی ہے نا، یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اس کا درس آپس میں کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ سکون نازل کرتا ہے ان پر، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر جو ہے ساتھ فرشتوں میں کرتا ہے۔ اچھا شیخ، یہ جو حدیث ہے تو بعض لوگ جو ہیں وہ جلسوں میں بھی، کبھی اگر کوئی جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام میدان میں ہو رہا ہے، تو اس میں بھی یہ حدیث سنا دیتے ہیں، تو اس حدیث میں جو فضیلت کی بات کہی گئی ہے قرآن کی تلاوت کی، اس کا تعلق مسجد میں ہے یا اس کا اطلاق باہر کہیں پروگرام جلسوں میں اور سڑکوں پہ جو اجلاس ہوتے ہیں ان میں بھی ہوگا؟ اصل تو فضیلت مسجد میں اکٹھا ہونے کی ہے اور اس میں مدارسہ اور مراجعہ کی ہے، لیکن چونکہ عملی مراجعہ یا عمل تدارس خود مستحسن ہے، اس سے باہر بھی کر سکتے ہیں، مگر فضیلت مسجد کو مسجد میں ہی حاصل ہونی کی۔ آپ شیخ کفایت، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کئی نصوص ہیں جس میں آپ نے مسجد میں تعلیم کی فضیلت بیان کی، ابھارا ہے۔ پھر جب صحابہ کا دور آتا ہے تو صحابہ بھی مسجد میں تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ ایک مشہور روایت ہے نا کہ صحابی نے کہا جاؤ اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں تقسیم، سب جب گئے تو دیکھے گے تو علم کی مجلس ہے۔ اس کے بعد تابعین کا دور، خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں اپنی پوری زندگی مسجد کے چوکھٹ پہ گزار دیے، وہ کہتے تھے میں مسجد کے چوکھٹ پہ بیٹھا رہتا تھا علم دین حاصل کرنے کی، جو احادیث کے ایک بہت بڑے حصے کے راوی ہیں۔ تابعین کا دور آیا، ان کا بھی وہی تعلق تھا مساجد سے۔ اس کے بعد اگلے ادوار آئے، مسجد نبوی امام مالک کا دور آیا تو دیکھیں امام مالک کا پورا تحدیث کا پورا، امام مالک کی پوری زندگی اور انہوں نے جو علم اور تدریس میں جو وقت کی وہ پوری کی پوری اس کا مرکز جو ہے وہ مسجد نبوی تھی۔ مسجد نبوی تھی، اور اتنی مقدس جگہ تھی کہ امام مالک رحمہ اللہ نے بہت زیادہ سفر بھی نہیں کی حدیث کے لیے، کیونکہ وہ دنیا کی ایک عظیم مسجد میں بیٹھے ہوئے، خود ایک مرکز میں بیٹھے، خود ان کے پاس اتنے لوگ آتے تھے کہ ان کو جانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، جس طرح دوسرے محدثین نے سفر کیے دوسری جگہوں کے، امام مالک نے اتنے نہیں کیے۔ تو یہ سارے واقعات محدثین کی سیرت عام طور پہ دیکھیں کہ ایک محدث دوسرے محدث سے ملاقات کر رہا ہے تو عام طور پہ یہ ذکر آتا ہے کہ مسجد میں ملاقات ہے۔ امام بخاری کے بارے میں دیکھا کہ بغداد گئے تو کوئی جو ہے محدث ان کے بارے میں کہہ رہے کہ میں نے دیکھا ایک نوجوان آدمی ہے مسجد میں کھڑے ہو کر کے حدیث کا درس دے رہا ہے۔ امام عبدالرزاق وغیرہ کے بارے میں اکثر محدثین کی سیرت میں یہ پڑھنے میں آتا ہے کہ جو ان کے حدیث کے حلقے ہوتے تھے سنانے کے وہ مسجدوں کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ آج بھی مسجد نبوی میں اس کا رواج ہے تعلیم۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ آج بھی مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں بڑے بڑے علماء کے مسند لگتے ہیں جہاں پہ وہ حدیث کا، فقہ کا، اصول کا، یہ درست کا سلسلہ ہر جگہ ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے۔ آپ کے سوال کا جواب کا خلاصہ یہ ہے میری نظر میں، ایک شیخ عبدالشکور کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو نظام مساجد بدلا اور مصلیان بدلے۔ فقط نظام مساجد کی بات نہیں کر سکتے ہیں، نظام بھی بدلا، مصلیان بھی بدلے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، تو یہ بھی بہت بڑا سبب ہے نا۔ ہاں وہی جو شیخ عبدالشکور صاحب نے کہا تھا کہ مساجد تو اپنی کوئی جاندار چیزیں نہیں، ان کے بارے میں ہمارا نظریہ بدلے گا، جیسا نظریہ ہوگا ویسا ہم اس کا استعمال کریں گے۔ شیخ آپ کچھ بولنا چاہیں؟ تعلیم کے اور مسجد کا جو تعلق ہے اس کے تعلق سے ایک دو باتیں مطلب جو مشائخ نے ذکر کی، جیسے امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب فقیہ والمتفقہ میں ذکر کیا ہے، معاویہ بن قرہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام کو پایا کہ جمعہ سے پہلے آتے تھے وَيَبَثُّونَ الْعِلْمَ وَالْحَدِيث، اور جمعہ تک لوگوں کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے اور علم لوگوں کے درمیان نشر کیا کرتے مسجد میں جی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ تاریخ میں بہت ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ مسجد کوفہ کا ذکر، بصرہ کی مسجد کا ذکر، پھر شیخ نے ذکر کیا جامع ازہر، اس کے علاوہ جامع زیتونہ یہ ساری تونس میں، اسی طرح جامع قیروان، جامع اموی دمشق میں، جامع منصور بغداد میں، ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ایک امتداد ہے، ایک شروع سے، یعنی یہ ایک طرح سے مسجد تھی، ان کا ایک پہلو یہ تھا کہ مساجد، دوسری طرف یہ اپنے آپ ایک عظیم یونیورسٹیز تھی، اپنے آپ کی جامعات کے ہیں، جامع زیتونہ، جامع یہ تو یہ اس زمانے کی بھی بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، تبدیل بھی ہوئی ہیں، یہ تمام جو ہے یونیورسٹیز میں تبدیل ہوئی ہیں۔ تو ہمیشہ سے تعلق تعلیم کا مساجد سے رہا ہے مسلمانوں کے یہاں، تو اس کی بڑی اہمیت ہے تعلیم اور مسجد کے تعلق کی۔ شیخ اب یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ ہمارے زمانے میں خاص طور پہ ہم ہندوستان کے پس منظر میں بات کرتے ہیں تو امکانات کیا کیا ہیں؟ اگر مان لیجئے کہ کوئی ہمارے ناظرین میں سے کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے، وہ سن رہا ہے اور اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مساجد کا تعلیم کے لیے استعمال کریں گے، تو کیا اس کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، کیا اس کی ترتیب ہونی چاہیے، کیسے مساجد کا استعمال ہم تعلیم کے لیے کر سکتے ہیں؟ اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہر مسجد میں دارالمطالعہ ہونا چاہیے، لائبریری، لائبریری ہو، دارالمطالعہ ہو، اور امام اور مؤذن مسجد میں رہیں اور وقت ایک نظام بنایا جائے مطالعہ کا،
بلکہ جیسے بھی ذکر آیا کہ مسجد نبی میں باقاعدہ درس حدیث ہوتا ہے، تو مسجدوں میں بھی کوئی اعلیٰ درجے کا مدرس ہو وہ قرآن یا حدیث کا درس دے۔ بلکہ دیکھیے شاہ اسماعیل رحمہ اللہ وغیرہ کے زمانے میں مسجدوں میں باقاعدہ دروس ہوتے تھے۔ اب تو خیر دروس ہوتے ہیں وہ ایک بجٹ کے تحت لوگ درس دینے والے متعین رہتے ہیں نا، جن کو رپورٹ دینا رہتا ہے، تو تھوڑا سلسلہ شروع ہوا ہے، ورنہ کیفیت یہ ہے۔ میں ایک مسجد کا حال جانتا ہوں، ایک مسجد کے امام صاحب تھے، بلکہ وہ مسجد میں کبھی کبھی سوئے رہتے تھے، لوگ آتے تھے مسئلے مسائل پوچھنے تو وہ چھوڑ کے چلے آتے تھے وہ نماز پڑھانے کے بعد، کہ میں صرف نماز پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، میں مسئلے مسائل بتانے کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور تنخواہ لوگ مجھے دیتے ہیں اتنا سارا کام کرنے کے لیے۔ جی تو وہی میں نے کہا کہ کچھ مصلیان بھی بدلے ہیں، اور مساجد کا نظام ہونا چاہیے، اس کی ایک مجلس عاملہ ہو، کچھ اس کے اصول و ضابطے ہوں۔ اور ایک بات یہ آئی تھی کہ آج کل کیفیت یہ ہے کہ بیچارہ جو امام ہوتا ہے وہ اصل میں مقتدی ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، امام اصل میں مامون ہوتا ہے، مناسب تعبیر ہے کہ وہ بیچارہ خود مقتدی ہوتا ہے، سارے مقتدی اس کے امام ہوتے ہیں۔ ایسی اس کو ڈانٹ پلائی جاتی ہے، ایسی اس کی ڈانٹ پلائی جاتی ہے کہ علوان والحفیظ میں کیا بتاؤں۔ جی ہاں، مقتدی نے کہا امام صاحب سے کہ ذرا جلدی شروع کرو، مسئلہ چلے گئے، نہیں شروع کر رہے تھے، پھر کہا ذرا جلدی کرو، نہیں شروع کی، تو انہوں نے خود کہا اللہ اکبر اور نماز شروع کروا دیا۔ ہاں، تو یہ کہنا ہے، تو یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ نظام مساجد نام تو اس کا امام ہے، لیکن اس کو حقیقت میں سب کو ہی فالو ہر نمازی کو اس کو ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کوئی کیا کہہ دے، ہے نا۔ بے شک۔ اور جو خلیفۃ المسلمین یا امیر خلیفۃ المسلمین امام ہوتے تھے، اس کی بات الگ رہتی تھی۔ جی، یعنی امام جو ہے وہ مسجد کے سارے ارکان میں سب سے اہم ترین رکن ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ اتنے بڑے پرابلم ہیں نماز پڑھانے میں۔ ایک ہمارے امام صاحب ہیں، وہ بول رہے تھے کہ میں جو ہے کسی گناہ کے بارے میں خطبہ نہیں دے پاتا ہوں، تو ہم نے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہا کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو مساجد کے ذمہ داران میں سے کسی ایک کے گھر میں نہ ہوتا ہو، تو جیسے کسی گناہ کے بارے میں بولتا ہوں وہ ذمہ دار اس کو لگتا ہے کہ تو میرے بارے میں ہی خطبہ دے دیا انہوں نے۔ یعنی جب جس کے ذمے کم از کم ایک محلے کی اصلاح کا کام تو امام کے ذمے ہوتا ہے، تو وہ امام ہی جب اتنا ڈرا ہوا رہے گا تو ڈرا ہوا آدمی کیا اصلاح کا کام کر پائے گا؟ تو یہ بہت اہم بات آئی کہ جو ہے دارالمطالعہ قائم کیا جائے اور درس کا نظام شروع کیا جائے۔ شیخ عبدالشکور صاحب اور بھی آپ بتائیں کہ کیا کیا ہو سکتا، تعلیم کے لیے کیا کیا امکانات موجود ہیں؟ تعلیم کے لیے سمجھتا ہوں کہ شاید واضح یہ چیز کہ سب سے اہم جو ہے، بلکہ کئی دفعہ بات آ چکی ہے کہ شاید نماز کے بعد اور اسی طرح جمعہ کے خطبے کے بعد سب سے اہم ذمہ داری اس وقت جو مساجد کو ادا کرنی چاہیے مکاتب کی ذمہ داری۔ مکاتب کی ذمہ داری، کیونکہ دیکھیے ہم جانتے ہیں مکتب بنائے جائیں، مکتب بنائے بچوں کی تعلیم کے لیے اور مضبوط مکاتب جہاں بنیادی تعلیم، کیونکہ ہم جانتے ہیں بہت واضح انداز میں کہ ہمارے جو بچے ہیں اس میں سے تقریباً 3-4% بچے ہی بڑے مدارس میں جاتے ہیں، دینی مدارس کی بات ہو رہی ہے۔ باقی ہمارے پیچھے جو 95%، 96%، 97% جو بچے ہیں ان کو بنیادی تعلیم اپنے دین کی اور ان کی دینی تربیت ہونی ہے انہی مساجد سے، انہی مساجد میں جو مکاتب قائم ہیں انہی سے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مکاتب پر بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے، جو ہمارے پروگرام کے عناوین ہے اس میں سے ایک عنوان ہے ہی ہے، پر ضمناً یہ بات آنی ضروری تھی کہ مکاتب کا نظام درست کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ہمارے بچے جو سیکولر تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے دینی تعلیم کا پورا ذمہ داری مساجد سے ہی ادا کرنی چاہیے، مساجد ہی پر انحصار ہوگا۔ شیخ کفایت اللہ صاحب آپ کچھ اس پر اضافہ کرنا چاہیں گے؟ تعلیم کے امکانات کیا کیا ہیں مساجد کے لیے؟ دیکھیے تعلیم کے تو کئی پہلو آ گئے اس پہ، لیکن دو چیز بہت ہی اہم ہے اس میں۔ ایک یہ کہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے تو یہ تو باقی ہے، تو اس کو بہت منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور جو عوام کا جو ذہن ہے کہ نہیں آتے ہیں لیٹ سے، تو وہ ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی تعلیم کا ایک حصہ ہے، اسی لیے تو ہم اردو میں بولتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھیں، اور خواتین کو بھی آنا چاہیے، تو یہ تعلیم کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تو ہم گفتگو کریں گے آگے مفصل۔ شیخ ابوالعاص صاحب ایک سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ جیسے ہمارے ممبئی کا یا بہت سارے شہروں کا مسئلہ ہے کہ جو پرائمری درجے کی تعلیم ہوتی ہے اسکول کم ہے نسبتاً، اسکول یعنی ضرورت کے اعتبار سے اسکول کم ہے۔ بہت ساری مساجد ایسی ہیں جن کا فرسٹ فلور سیکنڈ فلور خالی رہتا ہے، جمعہ کے علاوہ کبھی ان کا استعمال نہیں ہوتا ہے، تو کیا شرعاً اس کا کیا حکم ہوگا کہ جو فرسٹ فلور ہے سیکنڈ فلور جو ہمیشہ خالی رہتا ہے اس کو جو پرائمری کی تعلیم ہے اس کے لیے استعمال کر لیا جائے؟ بالکل استعمال کرنا چاہیے جی، بلکہ اس سلسلے میں یہاں تک فتویٰ لوگوں کا ہے کہ مسجد کے فائدے کے لیے اوپر دکانیں بنائی جا سکتی ہیں جس سے مسجد کو فائدہ ہو، وہ تو مادی فائدہ ہے، لیکن موجودہ جو آپ نے ذکر کیا ہے پس منظر، اس پس منظر میں
بہت سی مسجدیں بڑی بڑی ہوتی ہیں خالی رہتی ہیں جمعے کے علاوہ، تو اس کے جیسے فرسٹ فلور کے جی سے لے کر کے 5ویں تک کی تعلیم کا نظام شروع کر دیا جائے، اس کو اس طرح سے اگر تھوڑا سا چینجنگ کر کے کہ اس کو درسگاہیں بنا دی جائے، ضرورت پڑنے پر جمعہ کے دن وہ سلائڈنگ وغیرہ ہٹا کر کے نماز ادا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے ایک سوال شیخ اس میں یہ بھی آتا ہے، مسجد کے متولی حضرات ہیں ان کی ایک میٹنگ بھی ہو جائے کہ بھائی مسجدیں خالی رہتی ہیں اور اس میں مکاتب کے طرز پر معیاری تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ جی اس میں ایک بہت، کیونکہ آپ دیکھیے ہمارے یہاں پر جو مشنریز کے تعلیمی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے چرچ سے جڑے ہوئے، جی بالکل، اکثر جو مشنریز کی اسکولیں ہوتی ہیں وہ ان کے چرچ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہاں جا کر کے بچہ نہ صرف یہ کہ عصری تعلیم حاصل کرتا ہے بلکہ ان کی مذہبی نظریات بھی لے کر کے آتا ہے۔ بہت سارے اسکولوں میں پریئرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اگر وہاں پہ بچے ہمارے جا سکتے ہیں تو مسجدوں میں ہماری کیوں نہیں آ سکتے؟ بالکل جا سکتے ہیں۔ ایک ذرا سا ایک فقہی مسئلہ بھی اس میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ ٹیچرز جو ہیں عام طور پہ خواتین ہوتی ہیں، کبھی وہ پاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، کبھی ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، تو یہ ایک عذر بنا لیتے ہیں لوگ کہ نہیں ناپاکی کی حالت میں عورت مسجد میں آ کر کے کیسے تدریس کا کام کر سکتی ہے۔ نہیں تو مکاتب، تو جب اس کو اوپر اگر ایک الگ نظام بنایا جا رہا ہے تو کیا اس کی حیثیت پھر وہ والی باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں، حیثیت تو مسجد کی ہے، لیکن جو اصل نماز پڑھنے کی جگہ ہے اس مسجد کی حیثیت نہیں ہے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ تعلیم کی ضرورت سے مرد معلمین رکھے جائیں اور کوشش کی جائے کہ ان جگہوں میں خاتون معلمات نہ رہیں۔ ہاں، یہ بہت کوئی بڑا مسئلہ تھا۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ مہینے میں 5-6 دن وہ کیفیت ہوتی ہے عورتوں کے لیے، بھئی 5 دن رخصت پر ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں نہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ عام طور پہ جو تعلیمی ادارے چلاتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے زمین کا، اور جو تعلیم مہنگی ہو جاتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کرائے پر اسکول لیے ہوئے ہیں تو اس کا کرایہ بھرنا ہے، تو تعلیم مہنگی ہو گئی، تو تعلیم بہت سستی اور بہت آسان ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک پہلو یہ بھی کوچنگ سینٹرز جو ہوتے ہیں، اگر چاہیں تو کوچنگ سینٹرز کے لیے ان کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں، مساجد کے ذمہ داران ذرا سا توجہ دیں تو کوچنگ سینٹرز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ بمبئی میں جو مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کی میٹنگ کر لی جائے کہ بھائی دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، حدیث ہیں، کہ آپ لوگ اپنی مساجد کا استعمال اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ بعض ایک مسجدوں کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا کہ IAS IPS کی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا گیا مسجد کا، اور پھر اس کے بہترین نتائج جو ہے وہ برآمد ہوئے۔ تو یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مساجد میں تعلیم کی 3 طرح کی باتیں ہماری ہوئی، یعنی ایک تو مساجد میں جو ہماری دینی تعلیم کا نظام ہے وہ ہونا چاہیے، مکاتب کا نظام ہونا چاہیے۔ ہمارے وہ بچے جو سیکولر تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں اور ان کی ذہنیت خراب ہو رہی ہے، ذہنیت خراب نہیں بھی ہو رہی ہے تو جو بیسک دین کی تعلیم ہے، شیخ آپ تو اس کا اندازہ ہوگا، تجربہ ہوگا آپ کو کہ جو سیکولر اداروں میں پڑھنے والے بچے ہیں قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پاتے، درود تک نہیں یاد ہوتا ہے، دعائیں نہیں یاد ہوتی ہیں، یعنی دین کا علم بھی نہیں ہوتا ہے اور دین کی ذہنیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اہم تو یہ ہے کہ ہم ان مساجد کو اپنے ان بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے مرکز بنائیں، اور اس کے بعد یہ کہ بہت ساری مساجد ایسی بڑی ہیں جن کے فلور جو ہیں اوپر کے وہ جمعہ کے علاوہ کبھی استعمال میں نہیں آتے ہیں، تو ان کو ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شیخ نے کہا کہ اس کی اجازت بھی ہے، اور اس کے لیے کچھ ترتیب آپ کو تبدیل کرنی پڑے گی، لیکن اتنا بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر کچھ چیزوں کے ساتھ سمجھوتا بھی کرنا پڑے تو میرے خیال سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے 2 یعنی کوچنگ سینٹرز جو ہوتے ہیں، ہم جو رفاہی طور پہ کوچنگ سینٹرز یا کم جو ہے جتنی ہماری ضرورت آ رہی ہے استاذ کا کی سیلری دے کر کے کوچنگ سینٹر شروع کریں اپنے بچوں کے لیے۔ کوچنگ سینٹر چاہے وہ اسکول میں اور کالج میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور جو اعلیٰ جو سروسز ہوتی ہیں IAS IPS ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کی کوچنگ کے لیے بھی مساجد کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سارا سب کچھ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ ذمہ داران جو ہیں وہ جو بات کی بہت معقول ہے کہ کم سے کم عمارت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ عمارت سب سے بڑا مسئلہ عمارت ہی کا ہوتا ہے، تعمیر کا معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ زمین خریدنا، بجٹ اکٹھا کرنا اور پھر درسگاہیں بنانا، وہ مسئلہ حل ہے۔ یعنی ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے نا کہ ذمہ داروں کا بھی ذرا سا ذہن بنانا چاہیے اس مسئلے میں۔ بہت ضروری ہے، علماء کو چاہیے کہ وہ ذمہ داروں کا ذہن بنائیں، کیونکہ ذمہ داران اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں لیکن ان کو کام کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا ہے، تو اہل علم کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو مخلص ذمہ داران ہیں ان کا ذہن بنائے کہ وہ مساجد کا جتنا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں قوم کی خدمت کے لیے اور قوم کے زوال کو ختم کرنے کے لیے تعلیم کو جوڑ دینا چاہیے بات کی، جیسے ہم جو خدمات دیں گے اس کے عوض کچھ پیسہ بھی لیا جا سکتا ہے، بالکل لے سکتے ہیں، اور اس سے جو مساجد کی مالی امداد بھی ہو جائے گی، شاید ان کو چندے کی ضرورت بالکل کوچنگ سینٹر ہو یا کلاسز کھولی جائیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں، بلکہ اگر مسلمان جو ہے وہ مسجد کے ذریعے سے اس کی مدد ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے مسجد کی مدد ہو رہی ہو تو اس کے لیے شاید کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم مدد کر رہے ہیں اور وہ مدد ہو جائے گی۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہے جیسے ایک تو مسجد خاص مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے، ایک مسجد میں تعلیم کا معاملہ ہے،
اب اس میں مسئلہ پڑ جائے گا کہ صدقہ زکوٰۃ کی رقم خاص مسجد کی تعمیر میں خرچ نہیں کر سکتے ہیں، جی جی، البتہ اس کے تعلیمی امور میں خرچ کر سکتے ہیں، بالکل خرچ کر سکتے جیسے اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہاں ہاں، یعنی ذمہ داران جو ہے بجٹ الگ رکھیں، تعمیر اور مسجد کے جو مینٹیننس ہے اس کا بجٹ الگ رکھیں، اور اس سے جو رفاہی خدمات ہو رہی ہیں تعلیم وغیرہ وہی کی اس مسئلہ کا بجٹ شرط کے ساتھ کہ وہ جو پڑھنے والے ہوں پڑھنے والے جی جی، انشاءاللہ تعالیٰ آگے گفتگو میں ہمارے مالی مسائل آئیں گے مساجد کے۔ محترم ناظرین، بہت ہی مفید گفتگو ہوئی کہ مساجد کا ہم اپنے قوم کی تعلیم میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اہل علم جو ہماری مجلس میں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں ہم کو مستفید کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داران تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ آپ میں سے جو مساجد کے ذمہ داران ہیں اور ہماری یہ گفتگو سن رہے ہیں ان سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ قدم آگے بڑھائیے اور مساجد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ان کو اپنے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کی کوشش کریں۔ اور جو ہمارے عام ویورز ہیں ان سے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی اپنی مسجدوں کے ذمہ داروں تک کے علماء کرام کا یہ پیغام پہنچائیں۔ ابھی وقت ہم کو اجازت نہیں دیتا کہ ہم پروگرام اور آگے تک لے جائیں، لہٰذا انہی باتوں پر اپنی مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مسجد کے کردار کو مؤثر بنانے کے لیے اور کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے، اور کیا ترتیب ہو سکتی ہے، کون سے اسٹیپ ہم کو اور لینے چاہیے، اس پر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں مزید گفتگو کریں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں i+ TV کی مدد کریں۔ پیٹریون میں i+ TV کے سپورٹر بنیں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔